السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب بکھرے موتی جلد اول کا پارٹ 2 آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ صفحہ نمبر 28، خاک شفا کے بارے میں خواب۔ مرحوم الحاج مرزا حسین نوری کتاب دارالاسلام میں لکھتے ہیں کہ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی جب گھر آیا اور والدہ کے پاس پہنچا تو اس کی نچلی جیب میں خاک شفا کی ٹکیا تھی۔ چنانچہ میری والدہ نے اسے سخت تنبیہ کرتے ہوئے کہا، تم خاک شفا اس جیب میں رکھتے ہو، یہ تو بے ادبی ہے اور اسے معمولی سمجھنا ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری ران کے درمیان آ کر ٹوٹ جائے۔ میرے بھائی نے کہا، ہاں، اب تک 2 ایسی سجدگاہیں میری رانوں کے درمیان آ کر ٹوٹ چکی ہیں، اور اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی نچلی جیب میں خاک شفا کی ٹکیا نہیں رکھوں گا۔ ادھر یہ بات ہوئی اور اس کے چند روز بعد میرے والد علامہ بزرگوار نے اپنی کشف بین نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام ان کے کتب خانے میں آئے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ کر بڑی مہربانی اور نرمی سے فرماتے ہیں، اپنے بچوں کو بلاؤ تاکہ میں ان کو انعام دوں اور یہ لباس عطا کروں۔ میرے والد کے 5 بیٹے تھے، چنانچہ انہوں نے سب کو بلایا اور ہم سب کے سب اس کمرے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے جہاں حضرت سید الشہداء علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ امام مظلوم علیہ السلام کے پاس کئی تہ بتہ کپڑے رکھے ہوئے تھے، پھر وہ ہم میں سے ایک ایک کو بلا کر وہ کپڑے مرحمت فرماتے رہے۔ لیکن جب میرے اس بھائی کی باری آئی جو خاک شفا اپنی قبا کی نچلی جیب میں رکھتا تھا تو امام عالی مقام نے اسے قہر آلود نگاہوں سے دیکھا اور میرے والد کی جانب رخ کر کے فرمایا، تمہارے اس بیٹے نے میری قبر کی خاک سے بنی ہوئی 2 مہروں کو اپنی ران سے دبا کر توڑ دیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے اسے دوسرے بھائیوں کی طرح کمرے میں نہیں بلایا بلکہ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھنے کے لیے جو گدی استعمال ہوتی تھی اس پر کپڑا رکھ کر کمرے کے باہر اس کی طرف پھینک دیا۔ پھر میرے والد نے اپنا یہ خواب میری والدہ کو سنایا۔ میری والدہ نے جو کچھ میرے بھائی سے کہا تھا اور خاک شفا کے سلسلے میں جو تنبیہ اسے کی تھی اس کا تذکرہ میرے والد کے سامنے کر دیا۔ یہ سن کر میرے والد کو اپنے خواب کی صداقت پر بڑی حیرت ہوئی۔ صفحہ نمبر 30، شکر خدا اور گھر میں برکت۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھا اور اس کی بیوی بھی نیک تھی۔ ایک مرتبہ اسے خواب میں ہدایت ہوئی، خداوند عالم نے تمہاری عمر میں اتنی مقرر کر دی ہے کہ اس عمر کا آدھا حصہ مالی اعتبار سے کشادگی اور وسعت کی صورت میں رکھا ہے، جبکہ نصف حصہ تنگ دستی اور فقر و فاقے کی صورت میں قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے کہ چاہو تو اپنی زندگی کا ابتدائی حصہ وسعت اور مالی فراوانی کی صورت میں گزارو اور بقیہ نصف حصہ تنگ دستی کی صورت میں بسر کرو، یا اس کے برعکس پہلے حصے کو تنگ دستی اور بعد میں مال فراوانی والی زندگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرو۔ بنی اسرائیل کے اس شخص نے جواب دیا کہ میری نیک بیوی میرے ساتھ معاشی معاملات میں شریک رہتی ہے، لہٰذا میں اس سے مشورہ کر کے جواب دوں گا۔ صبح ہوئی، اس نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے ابتدائی نصف حصے کو مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں اختیار کیجیے۔ اس طرح عین ممکن ہے کہ خداوند عالم ہم پر رحم فرمائے اور اپنی نعمتوں اور برکتوں کا سلسلہ جاری رکھے۔ دوسری رات جب اس شخص سے خواب میں پوچھا گیا کہ تم نے کیا فیصلہ کیا تو اس نے جواب دیا، میں اپنی عمر کے ابتدائی نصف حصے کو وسعت اور فراوانی کی صورت میں بسر کرنا چاہتا ہوں۔ اسے جواب ملا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد ہر طرف سے اس پر نعمت کے دروازے کھل گئے اور مال دنیا میں اضافہ ہو گیا۔ بیوی نے کہا، اے شخص، تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، پریشان حال لوگوں کی مدد کرو اور پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے فلاں بھائی کو یہ چیز بخش دو۔ اور اس شخص نے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کسی قسم کی کوئی سستی نہیں کی، یہاں تک کہ اس کی زندگی کا نصف حصہ گزر گیا۔ اور اس کے بعد وہی شخص اس کے خواب میں آیا اور یہ بشارت دی، اے شخص، چونکہ تو نے راہ خدا میں مال اور دولت خرچ کرنے کے سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے اور واقعاً شکر خدا کیا ہے، لہٰذا تمہارے اس شکر کی وجہ سے اب تمہاری زندگی کا بقیہ آدھا حصہ بھی پہلے کی طرح مالی اعتبار سے وسعت اور فراوانی کی صورت میں ہی ہوگا اور اس گھر میں خیر و برکت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔
صفحہ نمبر 32 بچہ اور قیامت کا خوف۔ تفسیر نیشا پوری میں لکھا ہے، ایک بچہ صحیح سالم مدرسے گیا، لیکن جب واپس آیا تو اسے بخار تھا اور آخر کار وہ بستر پر گر پڑا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ آج میرے استاد نے مجھے یہ آیت یاد کرائی کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 17 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، جس دن قیامت کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا، میں اسی دن کے خوف کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ بچے نے یہ بات اپنے والد کو بتائی اور آخر کار وہ مر گیا۔ باپ نے اپنے بیٹے کی قبر پہ روتے ہوئے کہا، میرے پیارے بیٹے، تیری پاکیزہ فطرت اور نرم اور صاف ستھرا دل قرآن کی اس آیت سے اس قدر متاثر ہوا، حالانکہ سیاہ دل رکھنے والے تمہارے باپ کو اس دن کے خوف سے مر جانا چاہیے تھا۔ صفحہ نمبر 33 فرعون نے بھی پانی جاری کر دیا۔ روایات میں ہے کہ لوگوں نے فرعون سے کہا کہ تم ایک عرصے سے خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو اور دریائے نیل خشک ہو گیا ہے، جب تم یہ کہتے ہو کہ میں خدا ہوں تو اس میں پانی جاری کر دو۔ اس نے کہا، بہت خوب، میں اس دریا کو جاری کیے دیتا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا لشکر لے کر شہر کے باہر آیا اور صحرا میں پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا، تم لوگ یہیں ٹھہرو اور میں یہاں سے آگے جا کر تمہارے لیے دریا میں پانی جاری کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے نکل گیا اور اپنے لشکر والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس مقام پر کوئی نہیں تھا۔ فرعون اپنے گھوڑے سے اترا، اس نے اپنا تاج اتارا اور خود کو زمین پر گرا دیا، اس حالت میں کہ وہ کہہ رہا تھا، اے تمام جہانوں کے خدا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں جھوٹا ہوں اور جھوٹ بولتا ہوں، لیکن میں آخرت نہیں چاہتا بلکہ دنیا کی بادشاہی اور حکومت چاہتا ہوں۔ مجھے رسوا مت کر خداوند، میں جانتا ہوں کہ تمام کام تیرے ہی ہاتھ میں ہے، میری یہ حاجت بھی تیرے ہی حضور ہے، اور تو دریا میں پانی جاری فرما دے۔ اس کے بعد دریائے نیل میں پانی جاری ہو گیا۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، جو شخص بھی خدا سے جو کچھ بھی چاہتا ہے وہ اسے عطا فرماتا ہے۔ فرعون خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں آخرت نہیں بلکہ دنیا چاہتا ہوں، کہ جیسا کہ شیطان نے بھی آخرت کی بجائے اس دنیا میں قیامت تک زندہ رہنے کی خواہش کی تھی، جو کہ قبول ہو گئی۔ صفحہ نمبر 35 ایک کھجوروں کے ڈھیر سے بہتر۔ ایک شخص کے پاس کھجوروں کا کافی بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ اس نے مرتے وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وصیت کی کہ کھجوروں کے اس ڈھیر کو میرے مرنے کے بعد راہ خدا میں صدقہ فرما دیجیے۔ جب وہ شخص مر گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجوروں کا وہ ڈھیر اپنی جانب سے صدقہ فرما دیا، البتہ ایک کھجور پڑی رہ گئی۔ آپ نے اسے اپنے دست مبارک میں لینے کے بعد ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنی زندگی میں خود اپنے ہاتھ سے کھجور کا یہ ایک دانہ راہ خدا میں دے دیتا تو اس کا یہ عمل اس کے مر جانے کے بعد اتنا بڑا کھجوروں کا ڈھیر جو میں نے اپنے ہاتھ سے صدقہ کیا ہے اس سے زیادہ بہتر ہوتا۔ صفحہ نمبر 36 عمر ابن عبدالعزیز اور بجلی کی کڑک۔ کتاب حیات الحیوان میں ہے کہ بہار کا موسم تھا۔ عمر ابن عبدالعزیز اپنی خلافت کے دور میں تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ بارش کی ہوائیں چلنے لگیں اور بادلوں کے سیاہ ٹکڑے افق پر منڈلانے لگے۔ ایسے میں بادلوں کی گھن گرج کے ساتھ زوردار بجلی کڑکی تو خلیفہ ڈر کر تخت سے نیچے اتر آیا۔ یحییٰ ابن معاذ رازی، بڑی اچھی نصیحتیں کرنے والے بزرگ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، اے خلیفہ، رحمت خدا سے ڈرنا کیسا؟ بجلی کی کڑک بارش آنے کی بشارت دے رہی ہے اور اس خیر و برکت سے تم اس طرح گھبرا کر کانپ رہے ہو۔ افسوس کہ خداوند قہار کی پکار پر کیا عالم ہوگا۔ صفحہ نمبر 37 عادل بادشاہ کا ہمسفر۔ ہندوستان کی ایک ریاست کا بادشاہ بڑا عادل اور انصاف پسند تھا۔ اس کی موت کے بعد اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی طرح عدل و انصاف سے کام لیتا تھا اور لوگوں کی بھلائی چاہتا تھا، لیکن اسی ریاست کے ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور اپنے حامیوں کی مدد سے حکومت پر قبضہ کرنے کی فکر میں لگ گیا۔
عادل بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ فتنہ و فساد اور خون خرابہ ہوگا تو اس نے حکومت سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تخت و تاج چھوڑتے وقت اس نے وہ لباس پہن لیا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات پوشیدہ تھے۔ یہ لباس پہن کر وہ ایک جانب چل نکلا۔ اس کے پاس نہ تو کچھ کھانے کو تھا اور نہ ہی روپیہ پیسہ۔ وہ پیدل چلتا چلتا صحرا میں پہنچا۔ وہ رات بھر چلتا رہا یہاں تک کہ دوسری صبح ایک نہر کے کنارے درخت کے سائے میں جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک آدمی اپنی پشت پر کچھ اٹھائے ہوئے آتا دکھائی دیا۔ بادشاہ سوچنے لگا یقیناً یہ کوئی مسافر ہے اور ہم دونوں ایک ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ یقیناً اس کے پاس کچھ کھانے کو بھی مل جائے گا۔ بالآخر وہ مسافر نہر کے کنارے آیا اور درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا دسترخوان کھولا اور کھانا کھانے لگا۔ اس مسافر نے تکلفاً بھی بادشاہ سے یہ نہیں کہا کہ آؤ کھانا کھا لو۔ بادشاہ کی غیرت نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ اسے یہ بتائے کہ میں بھوکا ہوں۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک ساتھ اپنا سفر طے کرنے لگے، یہاں تک کہ پھر کھانے کا وقت آ گیا۔ بادشاہ کے ہم سفر نے ایک مرتبہ پھر اپنا دسترخوان کھولا اور بادشاہ کو جھوٹے منہ بھی پوچھے بغیر کھانا کھا لیا۔ 2 رات اور 2 دن بادشاہ نے اس کنجوس آدمی کے ساتھ بغیر کچھ کھائے پیے سفر کیا اور تیسرے دن وہ بالکل نڈھال ہو چکا تھا۔ اب اس میں آگے جانے کی ذرا بھی طاقت باقی نہیں رہی تھی، لہٰذا بادشاہ اپنے ہم سفر سے جدا ہو کر وہیں رک گیا اور اس کے ہم سفر آگے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد بادشاہ نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک آبادی ہے۔ کسی نہ کسی طرح گرتا بڑھتا وہ آبادی تک پہنچا۔ وہاں ایک مکان تعمیر ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے مستری سے کہا، کیا مجھے یہاں کام مل سکتا ہے اور مجھے اس کام کی اجرت ملے گی؟ مستری نے کہا، کیوں نہیں؟ پھر اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ مجھے پیشگی اجرت چاہیے۔ مستری نے یہ شرط بھی مان لی اور بادشاہ نے اجرت لی اور اس سے اپنا کھانا خرید کر کھایا اور پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ مزدوروں کے استاد نے جب اسے کام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ اس کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس کی بعض حرکتیں تو بادشاہوں جیسی ہیں۔ زیر تعمیر مکان کی مالک ایک خاتون تھی۔ مستری نے اس خاتون کو بتایا کہ آج ایک ایسا مزدور کام کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس خاتون نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ رات کے وقت جب اسے لایا گیا تو خاتون نے پہلی ہی نظر میں اس کی بزرگی اور عظمت کو سمجھ لیا اور اس کو اپنا مہمان بنا لیا اور ساتھ ہی شادی کی پیشکش بھی کر دی۔ بادشاہ خداوند عالم سے اپنے لیے کوئی جگہ چاہتا تھا، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے یہ پیشکش قبول کر لی اور یہ خاتون کے تمام اخراجات برداشت کرنے لگی۔ اس طرح 3 سال گزر گئے اور اس عرصے میں بادشاہ نے کسی پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ کون ہے۔ 3 سال بعد اس نے دیکھا کہ اس کی ریاست کا ایک آدمی کسی معاملے کی تلاش اور تفتیش میں مصروف ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ ہندوستان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا، ہمارا ایک عادل بادشاہ تھا، ایک شخص نے اس کے خلاف بغاوت کی اور حکومت پر قابض ہو گیا۔ اس طرح وہ 3 سال تک ہم پر مسلط رہا اور اس نے طرح طرح کے ظلم و ستم ہم پر کیے۔ آخر کار جب عوام اس سے تنگ آ گئے تو انہوں نے اس ظالم حاکم کو ہلاک کر دیا۔ اب وہاں کے عوام نے اپنے عادل بادشاہ کو تلاش کرنے کے لیے ارد گرد کے علاقوں میں آدمی بھیجے ہوئے ہیں کہ شاید وہیں بادشاہ دوبارہ سے مل جائے۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے اپنا تعارف کرایا اور ساتھ ہی اپنا وہ شاہی لباس بھی دکھایا جس میں قیمتی ہیرے جواہرات پوشیدہ تھے۔ اپنی بیوی کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، اگر بلا کسی رکاوٹ کے مجھے اقتدار حاصل ہو گیا تو میں تمہیں اپنے پاس بلوا لوں گا۔ اس کے بعد قاصد نے جا کر ہندوستان کے لوگوں کو یہ احوال بتایا۔ لوگ جوق در جوق اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور بغیر کسی مزاحمت کے دوبارہ تخت حکومت پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو اپنی خود ساختہ جلاوطنی میں خوب اچھی طرح سے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ سفر میں کتنی دشواری ہوتی ہے اور خاص طور پر اگر آدمی تنگ دست ہو تو اس کے لیے سفر کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ دوبارہ بادشاہت حاصل کرنے کے بعد اس نے حکم صادر کر دیا کہ ہر مسافر خانے اور سرائے میں باقاعدہ ملازمین رکھے جائیں جو رات دن باری باری ڈیوٹی انجام دیں، اور ہر مسافر خانے اور سرائے سے تمام مسافروں کو 3 دن کا زاد راہ دیا جائے گا۔
ساتھ ہی بادشاہ نے یہ حکم بھی صادر کیا کہ جب بھی کبھی کوئی غریب مسافر میرے شہر میں آئے تو اسے میرے پاس لایا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی ایسی حاجت ہو جسے میں پورا کر سکوں۔ کچھ عرصے گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ وہی کنجوس شخص جو بادشاہ کی جلاوطنی کے زمانے میں اس کا ہم سفر بنا تھا اور 2 دن اور 2 رات اس کے ساتھ رہا تھا اور سفر کیا تھا، بادشاہ کی خدمت میں آیا۔ ظاہر ہے کہ بادشاہ نے اسے فوراً ہی پہچان لیا اور پوچھا کہ تم نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں تمہارا وہی ہم سفر ہوں کہ جس نے 2 دن تمہارے ساتھ گزارے تھے۔ اس کنجوس شخص کو جیسے ہی اب اس حقیقت کا پتہ چلا تو وہ شرم سے مارے زمین میں گڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تمہیں کوڑنے اور شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے نیکی کے علاوہ اور کچھ نہیں پاؤ گے۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس مہمان کو میرے ذاتی کمرے میں جگہ دی جائے۔ بادشاہ نے اسے اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلایا اور ہر طرح سے اس کی آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اس کی عزت و اکرام میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑی، یہاں تک کہ اس نے بہترین قسم کی کنیزیں بھی اس کی خدمت کے لیے حوالے کر دیں۔ پھر جب رات کو وہ شاہی بستر پر سویا تو کنیز نے تھوڑی ہی دیر بعد آ کر اطلاع دی کہ آپ کا مہمان بڑے آرام سے سو رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے، وہ سو نہیں رہا ہے بلکہ مر گیا ہے۔ جب جا کے دیکھا تو پتہ چلا کہ واقعاً ایسا ہی ہوا۔ بادشاہ نے اس کی وجہ یوں بیان کی کہ در حقیقت یہ شخص حیرت، افسوس اور شرمندگی کی وجہ سے اپنے آپ پر خود غصہ کر رہا تھا، اور میں چاہتا بھی یہی تھا کہ اسے اپنے اوپر بری طرح غصہ آ جائے اور اس طرح وہ خود بخود اپنے برے انجام تک پہنچ جائے۔ پیج نمبر 43۔ بہشت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پروردگار عالم سے یہ دعا کی کہ خداوند، جو شخص بہشت میں میرا ساتھی ہوگا اس سے مجھے ملوا دے، بھلا وہ کتنا بڑا صاحب ایمان اور خدا سے محبت کرنے والا ہوگا۔ آواز آئی کہ کل شہر کے دروازے سے باہر نکلنا، وہ تمہیں مل جائے گا۔ دوسرے دن حضرت داؤد علیہ السلام شہر کے دروازے سے جب باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت یونس علیہ السلام کے والد متی سے ہوئی۔ متی لکڑیوں کا گٹھا اپنے کاندھے پر اٹھائے ہوئے تھے اور وہ اسے فروخت کرنے کے لیے گاہک کی تلاش میں تھے۔ اتنے میں ایک شخص نے آ کر لکڑیوں کا وہ گٹھا خرید لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آگے بڑھ کر متی سے مصافحہ کیا اور گلے ملے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، کیا میں آج آپ کا مہمان بن سکتا ہوں؟ متی نے کہا، زہ نصیب، آئیے۔ جناب متی نے لکڑیوں کے گٹھے سے حاصل ہونے والی رقم سے آٹا اور نمک خریدا اور پھر اس سے اپنے اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے روٹی تیار کی۔ روٹی کھانے سے پہلے جناب متی نے آسمان کی جانب سر بلند کر کے کہا، پروردگار، وہ لکڑی جو میں نے کاٹی، اس کا درخت تو نے ہی پیدا کیا، تو نے ہی میرے بازوؤں میں لکڑیاں کاٹنے کی طاقت عنایت کی تھی، اور تو نے ہی مجھے لکڑیوں کے اس گٹھے کو اٹھانے کی سکت عطا کی تھی، پھر تو نے ہی اس کی خریداری کے لیے میرے پاس گاہک بھیجا۔ یہ آٹا جو ہمارے پاس پکا ہوا رکھا ہے، اس کا گندم تو نے ہی اپنے قبضہ قدرت سے خلق فرمایا، اور اب ہم تیری اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جناب متی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، یہی شکر ہے جو انسان کو بلند مرتبے تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اس شکر گزاری کی وجہ سے متی کو بہشت میں حضرت داؤد علیہ السلام کا ساتھی بنا دیا گیا۔ پیج نمبر 45۔ کرائے کا گھر اور ساز و سامان۔ ایک شخص مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے گھر آیا اور گھر میں انتہائی معمولی اور مختصر سا ساز و سامان دیکھ کر بولا، یا علی، آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور آپ کا یہ معمولی سا طرز زندگی؟ حضرت علی علیہ السلام نے جواب دیا، عقل مند آدمی کرائے کے گھر میں بہت زیادہ سامان نہیں رکھتا، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ہم بعد کے لیے یعنی آخرت کی ابدی زندگی کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ وہ جگہ جو عارضی نوعیت کی ہو اسے ہم اہمیت نہیں دیتے، اور اسے اہمیت دینا عقل کے خلاف ہے۔ پیج نمبر 46۔ عرش چہارم اور ملک الموت۔ معراج کی روایتوں میں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش چہارم پر ایک فرشتے کے قریب پہنچے
تو اسے بہت مصروف پایا، حالانکہ دوسرے فرشتے بڑی آسودگی کی حالت میں تھے۔ مختصر یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل نے بتایا کہ یہ ملک الموت ہے۔ آپ نے دریافت کیا اس کے سامنے یہ تختی کیسی ہے؟ جواب ملا اس تختی پر تمام جانداروں کے نام ہیں۔ اتنے میں خود اس فرشتے نے پیغمبر اکرم کو بتایا جب بھی کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کا نام اس تختی سے مٹ جاتا ہے، چنانچہ میں فوراً ہی اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں اور یہ پوری دنیا میرے سامنے دسترخوان پر لگے ہوئے مختلف کھانوں کی مانند ہے۔ جس طرح آدمی بڑھ کر آسانی سے دسترخوان سے ہر قسم کے کھانے لے سکتا ہے، اسی طرح میں بھی جس کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے اس کی روح آسانی سے قبض کر لیتا ہوں۔ موت کا پیغام کسی بھی وقت آ جاتا ہے، خواہ وہ حالت جنگ میں ہو یا کسی اور جھگڑے میں الجھا ہوا ہو۔ روایت میں ہے کہ آدمی بازار میں خرید و فروخت کر رہا ہوتا ہے اور ابھی بیچنے والا اپنا مال خریدار کے حوالے نہیں کر پاتا کہ اتنے میں موت کا پیغام آ جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہوتی۔ پیج نمبر 48، حور کا چمکتا ہوا چہرہ۔ کتاب بحر المعارف میں ایک بزرگ عالم دین سے نقل ہے کہ مجھے ایک مرتبہ حور دکھائی دی جس کا چمکتا ہوا چہرہ اور حسن و جمال دیکھ کر میں بے خود ہو گیا۔ میں نے کہا تم کون ہو؟ اس نے کہا خدا نے مجھے تمہارے لیے خلق کیا ہے۔ میں نے چاہا کہ اس کے قریب جاؤں لیکن اس نے دوری اختیار کی۔ وصال مرنے کے بعد ہی ممکن ہے۔ میں نے پوچھا تمہارے چہرے میں اتنی چمک دمک اور کشش کیوں ہے؟ اس نے بتایا یہ تمہاری آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا کرشمہ ہے۔ پیج نمبر 49، عالیشان محل میں دو بڑے عیب۔ پرانے زمانے میں کسی بادشاہ نے ایک عالیشان اور بے مثال محل تعمیر کروایا۔ جب محل تعمیر ہو گیا تو اس نے اپنی رعایا کے ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد کو محل دیکھنے کی دعوت دی اور ساتھ ہی محل کا جو دروازہ باہر نکلنے کے لیے مخصوص کیا گیا تھا وہاں پر ایک رجسٹر پر لکھ کر رکھ دیا کہ اگر کسی شخص کو اس محل میں کسی قسم کا کوئی نقص یا عیب نظر آئے تو وہ اس رجسٹر میں لکھ دے تاکہ اس نقص یا عیب کو دور کیا جا سکے۔ جب رجسٹر دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ سبھی لوگوں نے اس محل کی بے انتہا تعریف کی تھی، البتہ دو آدمیوں نے اسے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ آدمی بھیجے گئے اور ان دونوں آدمیوں کو بلوایا گیا۔ ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے اتنے شاندار محل میں کیا عیب پایا، تو انہوں نے بتایا کہ اس عمارت میں دو عیب ہیں لیکن اس کا تدارک کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ سلامت سن کر ناراض نہ ہو جائیں۔ بادشاہ نے کہا کوئی حرج نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اس محل کا پہلا عیب یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ خراب ہو جائے گا اور دوسرا عیب یہ ہے کہ اس کا مالک ایک دن اس سے جدا ہو جائے گا۔ چند دن کی زندگی میں کس چیز سے دل لگاتے ہو؟ پیج نمبر 51، مجھے آگ کی طرف کھینچ کر لے جاؤ۔ علامہ تبریزی نے اپنی کتاب اسرار الصلاۃ میں علامہ شیخ مہدی سے کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھا کہ یہ بزرگ مجتہد اگر کبھی خود کو خدا سے غافل محسوس کرتے تھے تو اپنے بیٹے اور ملازم کو لے کر شہر سے باہر نکل جاتے تھے اور اپنے بیٹے اور ملازم سے کہتے کہ میرے حکم پر عمل کرنا تم دونوں کے لیے ضروری ہے یا نہیں؟ یہ دونوں جواب دیتے کیوں نہیں، آپ کی ہر بات ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے کہ میں لکڑیاں میدان میں جمع کرتا ہوں، تم بھی جمع کرو۔ پھر علامہ مہدی یہ حکم دیتے کہ لکڑیوں کو جلاؤ اور مجھے اس آگ کی طرف کھینچ کر لے جاؤ، اس حالت میں کہ یہ شیخ بزرگوار اپنے آپ سے کہتے اے بوڑھے گنہگار، یہ خیال کر کہ گویا قیامت برپا ہو چکی ہے اور تجھے پکڑ کر آگ میں ڈالنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، تو بھلا اس آگ کی گرمی کیسے برداشت کر سکے گا؟ تجھ سے تو صرف آگ کی قربت اور تپش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو خدا سے غافل نہیں ہونے دیتے تھے۔ شیخ بزرگوار کا یہ عمل اپنے مولا و آقا حضرت علی علیہ السلام کے اس طرز عمل سے مماثلت رکھتا ہے کہ جب انہوں نے ایک یتیم کے لیے تندور جلایا اور آگ کی گرمی پہنچی تو آپ نے فرمایا اے علی، اس آگ کی گرمی کا مزہ چکھو کیونکہ تم آخرت کی آگ کی گرمی کا مزہ چکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہو۔ پیج نمبر 53، مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان مساوات۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی حالات زندگی سے ملتا ہے
کہ ایک مرتبہ حضرت عمر کے دور میں ایک شخص نے آپ کے خلاف دعویٰ کر دیا۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچا۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام مدعی کے ساتھ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت عمر نے مدعی کا نام لیا، مثلاً یہ کہا، اے زید بیٹھو، اور مولا علی سے مخاطب ہو کے کہا، اے ابوالحسن تشریف رکھیے۔ یہ سلوک دیکھ کر حضرت علی نے انہیں تند نگاہوں سے دیکھا۔ حضرت عمر نے جب یہ انداز دیکھا تو دریافت کیا کہ کیا بات ہے؟ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا، تم نے مدعی اور مدعا علیہ کے درمیان مساوات کیوں نہیں برقرار رکھی؟ مجھے بڑے احترام سے میری کنیت سے پکارا، لیکن میرے مد مقابل کا نام لے کر یاد کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ دونوں کو کنیت سے پکارا جاتا یا دونوں کا نام لیا جاتا۔ عدالت میں قاضی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مدعی یا مدعا علیہ میں سے کسی ایک کو ترجیح دے، چاہے یہ ترجیح ظاہری طور پر مخاطب کرنے کے اعتبار سے ہو اور چاہے کیسے بھی، یا تو دونوں کو عزت و احترام سے پکارا جائے یا پھر دونوں میں سے کسی کو بھی احترام سے نہ پکارا جائے۔ پیج نمبر 55، صحرائی خاتون کا صبر۔ حاجیوں کا قافلہ بیابان سے گزرتا ہوا ایک خیمے کے قریب پہنچا۔ قافلے والوں نے قریب پہنچ کر اجازت طلب کی تو صحرا میں رہنے والی خاتون نے کہا، خوش آمدید اے خانہ خدا کے زائروں، میرے اونٹ چراگاہ میں گئے، جب واپس آئیں گے تو میں تمہاری مہمان نوازی کروں گی۔ قافلے والے وہاں آرام کرنے لگے۔ خاتون باہر نکلی، اس نے دیکھا کہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والا روتا پیٹتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے قریب آ کے خاتون کو بتایا، اونٹ جب کنویں کے قریب پہنچے تو وہ ایک دوسرے سے لڑ پڑے، ان کو چھڑاتے ہوئے تمہارا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ چرواہے نے آہوزاری کرتے ہوئے مزید کہا، خاتون، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ کنواں کتنا گہرا ہے، اس میں کافی مقدار میں پانی موجود ہے، اس کے اندر گرنے کے بعد کسی کے زندہ رہنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ خاتون فوراً آگے بڑھی تاکہ اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے والے کو خاموش کرائے۔ خاتون نے اس سے کہا، اس وقت ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے ہیں، زور زور سے مت چیخو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مہمانوں کے آرام میں خلل پڑے۔ مہمان نوازی تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ ایک دمبا ذبح کیا جائے تاکہ مہمانوں کی خاطر مدارات کی جا سکے۔ جب وہ خاتون خیمے میں آئی تو حاجیوں نے اس سے کہا کہ ہمیں بہت افسوس ہے کہ ایسے موقع پر ہم آپ کو زحمت دے رہے ہیں کہ جب اس قسم کا سانحہ آپ کے ساتھ پیش آ چکا ہے۔ خاتون نے کہا، محترم حجاج کرام، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو اس واقعے کا علم ہو اور آپ لوگ اس سے متاثر ہوں، لیکن اب جب کہ آپ کو اس بات کا علم ہو ہی چکا ہے تو مجھے اجازت دیجیے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں۔ حاجیوں نے پوچھا، کیوں؟ خاتون نے کہا، اس لیے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ صبر و استقامت اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ میں چاہتی ہوں کہ اس مصیبت اور آزمائش میں نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ ہم اور آپ بھی قرآن کے ماننے والے ہیں اور قرآن کا نام لیتے ہیں، لیکن اس ایک آیت پر صحرا میں رہنے والی خاتون عمل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور وہ صبر اور نماز کے ذریعے سے راضی برضائے الہی ہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، تم میں سے کون کون قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے؟ حاجیوں میں سے ایک نے مصیبت کے موقع پر پڑھے جانے والی اس آیت کی تلاوت کی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ خاتون نے کہا، خداوند، اگر اس دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ باقی رہ سکتا تو اس کے سب سے زیادہ مستحق تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہیں باقی رہنا چاہیے تھا۔ پروردگارا، تو نے قرآن مجید میں صبر کا حکم دیا ہے اور صابر کو جزا دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ میں اپنے جوان بیٹے پر صبر کرتی ہوں، تو اس کے بدلے مجھے اجر و ثواب عطا فرما اور میرے اس جوان بیٹے کی مغفرت فرما۔ یہ کہنے کے بعد وہ خاتون اپنے کام کاج میں اس طرح مشغول ہو گئی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیج نمبر 58، سکندر سے 3 گزارشات۔ مشہور بادشاہ سکندر کے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نے ایک ملک کے شہزادے کو گرفتار کیا تو اس نے سکندر سے کہا، اگر تم میرے دوست بن کر ہمیشہ یہاں رہ جاؤ تو جو کچھ تم مجھ سے چاہو گے میں تمہیں دوں گا، البتہ میری تم سے 3 درخواستیں ہیں، پہلے ان کو پورا کرو۔ سکندر بولا، وہ درخواستیں کیا ہیں؟ شہزادے نے کہا، اول یہ کہ میری جوانی ہمیشہ اسی طرح محفوظ و باقی رہے۔ سکندر نے جواب دیا، میں اپنا مال محفوظ نہیں رکھ سکتا، تمہاری جوانی کی حفاظت بھلا کیسے کر سکتا ہوں؟
شہزادے نے کہا دوسرا یہ کہ میری خیر و عافیت کی ضمانت فراہم کرو، اور تیسرا یہ کہ میرے باقی رہنے کے سلسلے میں مجھے اطمینان فراہم کرو۔ سکندر نے کہا یہ 3 چیزیں جو تم مجھ سے چاہتے ہو یہ میرے بس میں نہیں ہیں، اور میرے یا کسی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ تو خالق کائنات کے دست قدرت میں ہے۔ تمام حکیم اور ڈاکٹر ہر قسم کے وسائل رکھنے کے باوجود خود کو موت سے بچانے پر قادر نہیں ہیں، لہٰذا خوب اچھی طرح یہ جان لینا چاہیے کہ سب کے سب اس کے بندے اور غلام ہیں اور اس کے دست قدرت سے باہر نہیں ہیں۔ یہاں کتاب بکھرے موتی کی جلد اول کے پارٹ 2 کا اختتام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات کو پارٹ 3 میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ التماس دعا۔